ناظرین، جو میں پروگرام یہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا نا کہ بلف کیا گیا اور یہ بلف کال کر لیا عمران خان نے. عمران خان کو انہوں نے سوچا ٹریپ کریں گے، عمران خان ٹریپ میں آ جائے گا. آج صبح جب یہ سمری گئی اس کے بعد انہوں نے خبریں فیڈ کرنا شروع کر دی موجودہ حکومت کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ پریزیڈنٹ کو کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. پھر یہ ایک خبر چلائی کہ ہم نے جو نئی اپوائنٹمنٹس کی ہیں کیونکہ ان کے ریٹائرمنٹ کا ڈیٹس کا ایشو ہے لہٰذا وہ ہم نے منجمد کر دیا، ان کی ریٹائرمنٹ ان کو سیز کر دیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کی خبریں کرنے کی. نہ عمران خان اتنا کم عقل ہے، نہ ڈاکٹر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب اتنے کم فہم ہیں کہ وہ اتنے اہم سینسٹیو معاملے کے اوپر کوئی سیاست کرتے. انہوں نے ان کا چودھری صاحب یہ جو پلان تھا اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں. میں تو یہی سمجھوں گا کہ بالآخر یہ سارا معاملہ طے پایا خوش اسلوبی سے تو اچھا ہوا. جو صاحب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے. 2 ممبر کمیٹی جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے انہوں نے سندھ کے اندر آئی جی کو، اسلام آباد کے آئی جی کو، بلوچستان کے آئی جی کو لیٹر لکھے ہیں. سندھ کے اندر آپ کو یاد ہے ارشد کے اوپر 5 ایف آئی آرز ہوئی تھی، اسلام آباد میں 1 ایف آئی آر ہوئی تھی، اسی طرح بلوچستان میں ایف آئی آرز ہوئی تھی 3. تو تمام آئی جی ایز کو یہ خط لکھا ہے کہ وہاں پہ ان کے خلاف جو پاکستان کے اندر ایف آئی آرز ہوئی تھیں جس میں ان کے اوپر بغاوت اور غداری جیسے سنگین الزامات لگائے تھے، ان کے جو مدعی ہیں ان کو بلایا جائے، وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کس کی ایما کے اوپر یہ ایف آئی آرز کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کمیٹی نے وزارت خارجہ کو بھی لیٹر لکھا ہے اور تمام حقائق مانگے ہیں. جو ارشد شریف جب وہاں پہ یو اے ای کے اندر موجود تھے وہاں پہ کن سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں سے ان کی آگے موومنٹ، ان کے جو ویزے کا سٹیٹس تھا وہ کیوں کینسل ہوا، کس کے کہنے کے اوپر کینسل ہوا، ان کی کن سے ملاقاتیں رہیں. سی ڈی آر ہمارے سی او اقبال صاحب کا، سلمان اقبال صاحب کا، اور باقی جو طارق وسیع صاحب ہیں ان کا بھی مانگا ہے کہ ان کے ساتھ کیا رابطے تھے. اور اے آر وائی کی مینجمنٹ اور خاص طور پر سی او سلمان اقبال صاحب آلریڈی اس تمام جو تحقیقات ہے انویسٹیگیشن کا جو صاحب حصہ بن چکے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے. آنے والے دنوں کے اندر چوہدری صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید جو ہے آگے کام چلیں گے. جی چوہدری صاحب. نہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ان کی جو کمیٹی جو ہے اس نے بھی کوئی راست قدم اٹھایا، کوئی صحیح قدم اٹھایا تاکہ نتائج جو ہے وہ صحیح، جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر کون کرا رہا تھا، ان کو دھمکیاں کون دے رہا تھا، ادھر دبئی میں کون لوگ گئے جو ہوٹل میں ان کو زبردستی وہاں سے 1 مہینے کا ویزا اور 13ویں دن ان کو وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اینڈ ہی واز فورس ٹو لیو دبئی اینڈ ٹو گو ٹو اے مقتل گاہ چلے گئے. جی جو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو قتل کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو محرکات ہیں، جو قاتل ہے، ان کے پشت پر ہے، جنہوں نے پیسہ دیا، جنہوں نے اسلحہ دیا، جو پناہ گاہ دیے، بندے ارینج کیے. اور بھائی آپ نے ایک میں نے خبر دی ہوئی ہے، وہ اس کا ایک نقطہ دیا ہے، وہ جو ایک صاحب وہاں لندن سے بول رہے ہیں ان کو بھی بلا لیا. میں نہیں جاتا. ہاں جی انہوں نے بھی بلا، ان کو بھی بلا لیا، ان کو بھی لیٹر چلا گیا کہ آپ بھی ہیں. ایک بات کی ہے جی کہ جو عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک ملزم جو ہے وہ خاور گمن کے گھر کے نزدیک ہی جو ایئرپورٹ ہے ادھر سے اس کو ملک سے باہر بھگا دیا اور وہ کینیا پہنچ گیا. یہ کہتا ہے کہ وہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے. جی وہ اب سب کو بلایا ہے سارے کرداروں کو. لیکن چوہدری صاحب آج ہمیں شہید ارشد شریف کی بہت یاد آئی. آج وہ ہم میں موجود ہوتے، ویسے تو شہید ہیں، ہم میں موجود ہیں. آج یہ جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر وہ زبردست قسم کے تبصرے کرتے، تجزیے کرتے، اور خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی پرسنالٹی کا جو احاطہ کرتے وہ کمال کا ہوتا، کیونکہ انہوں نے پاکستان آرم فورسز کے ساتھ لمبے عرصے تک رپورٹنگ کی ہے، فرنٹس کے اوپر ان کے ساتھ گئے ہیں، سوات کا آپریشن ہو، فاٹا کے اندر آپریشنز ہوں. سنواتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو ہے ارشد صاحب نے کیا فرمایا ہوا ہے. سنیں ناظرین. اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گجرانوالا میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ جی ایچ کیو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور جمہوریت پہ، جمہوری لیڈرشپ پہ اور سولین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد بالکل ہے کہ یہ معاملات سولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے. ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے، بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ارشد شریف.
یہ تھا ان کا تبصرہ، ان کا تجزیہ